اب ہم آگے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا. شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لینا چاہیے. لڑکی تو راضی ہے لیکن لڑکا کیا کرے؟ لڑکی تو پھر بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. اسلام تو عورت کے لیے حجاب کا حکم دیتا ہے. جو لڑکی پردے میں ہے یا جو لڑکی لڑکے نے نہیں دیکھی، اسلام اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے. کیا اس کے لیے لڑکا اور لڑکی آزادی کے ساتھ کہیں بھی جا کے مل لیں، گھر میں جب بلایا جائے تب ملاقات کر لیں، سارے رشتہ دار بھی ملاقات کریں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ ذہن الجھن میں ہی رہے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہمارے لیے دلیل ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ آپ کو اسلام کی وسعتوں کا بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے عورت کو اسلام نے حق دیا ہے. یہ 11 سے لے کے 15 تک کی احادیث اسی بارے میں. شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لینا چاہیے. نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، ان علاقوں میں دیکھ لینے کا مفہوم اور سمجھا جاتا ہے. اس کی دین میں کیا حیثیت ہے اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ دین میں اس کی اتنی حیثیت ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر دیکھ لیں، یا یہ واجب ہے، اس کا کیا درجہ ہے. کیونکہ اکثر ماں باپ اپنی بیٹیاں نہیں دکھاتے. بیٹی کو کب دیکھنا چاہیے؟ کیا ابھی ماں باپ کے درمیان بات چیت طے بھی نہیں ہوئی تو سب سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیا جائے؟ یا یہ ہے کہ سارے معاملات ہو جائیں تو بس صرف آخر میں ایک لڑکی کا دیکھنا باقی ہو تب دیکھا جائے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو کیسے دیکھا جائے گا اور لڑکی کو پہلے دیکھنے میں کیا حکمت ہے. کیا لڑکی اپنے منگیتر کو دیکھ سکتی ہے؟ ان سہل بن ابی حسمۃ مرفوعا اذا القی فی قلب امرئ خطبۃ امرأۃ فلا بأس ان ينظر الیہا. سہل بن ابو حسمہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کے دل میں کسی عورت سے منگنی کی خواہش پیدا ہو تو وہ پہلے اسے دیکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک ہم نے حکم دیکھا، اب ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ رسول اللہ کیسے گائیڈ کرتے تھے. اس نے کہا میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے، یعنی منگنی کی ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو دیکھ لیا تھا؟ اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا تھا. آپ نے فرمایا کتنے مہر پر؟ یعنی آپ نے اب جب نکاح کرنا ہے تو مہر کتنا ٹھہرایا؟ اس نے عرض کیا 4 اوقیا چاندی پر. آپ نے فرمایا 4 اوقیا پر؟ گویا تم لوگ اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی کھود کر لاتے ہو، یعنی تمہارے پاس اتنی چاندی ہے کہ اتنا، کیونکہ کافی مقدار ہے چاندی کی، تو تم اتنا زیادہ مہر باندھتے اور ہمارے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، مگر اب ہم تمہیں ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ اس میں تمہیں غنیمت کا حصہ ملے. راوی کہتے ہیں پھر قبیلہ بنی ابس کی طرف آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی بھیج دیا کہ جاؤ، جب وہاں پر جا کر جہاد کرو گے واپسی میں مال غنیمت ملے گا، پھر اس عورت کو جو بھی تم نے مہر باندھا ہے وہ اسے دے دینا. تب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ عیب کیا تھا؟ اکثر انصاری قبیلے کی خواتین کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور عرب بڑی آنکھوں کو پسند کرتے تھے. آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں بھی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، گوری گوری موٹی آنکھوں والی حوریں. تو انصار کی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خاص طور پر توجہ دلائی کہ بعد میں اس چیز کو بنیاد بنا کر پھر الگ نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلے سے دیکھ لینے میں فائدہ ہے. پھر تو انسان دل کے ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. چھوٹی آنکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی عیب ہے بذات خود، اللہ کی تخلیق ہے.
لیکن بات ہے اس ذہنیت کی جس کی وجہ سے بعد میں یعنی گھر ٹوٹنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ پہلے دیکھ لو، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ لو، کیونکہ دیکھنے میں تم دونوں میں الفت پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ ترمذی کی 1087 نمبر روایت ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ انصار کی عورتوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اب دوسری بات کتنی پیاری ہے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے، اور جائز طریقے سے پیرنٹس کی موجودگی میں یا فیملی میں سے کوئی بھی، یعنی جیسے کوئی چچا ہے، جہاں بھی لڑکی ذرا ایزی فیل کرے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے باپ کے سامنے لڑکی کے حالات خراب ہوتے ہیں، اور محرم رشتہ دار کا ہونا تو بیچ میں ضروری ہے، تو چچا ہے یا ماموں ہے، جہاں پہ بھی لڑکی کی کوئی فرینکنس ہے یا بھائی ہے، تو اس کی موجودگی میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ضرور ہو جانی چاہیے، چاہے سلام ہو، آپس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ واجب ہے۔ ایسا حکم نہیں ہے دیکھنے کا جو آپشنل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے یہاں غیرت کے نام پر اور خاندانی روایات کے نام پر لڑکے اور لڑکی کو آپس میں دیکھنے نہیں دیا جاتا، اور بڑے فخر سے خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تو غلط کیا تھا، نہیں دیکھا، دیکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کی بات پوری نہیں کریں گے۔ تو جہاں پر یعنی عجیب، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سارے لوگوں نے شاید طے کر رکھا ہے کہ جو حکم ہے اس سے اپوزٹ جو طریقہ ہوگا بس اس پہ چل لیں گے۔ اب حکم دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ایک دفعہ ضرور چانس دو کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تو دیکھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ باہمی محبت پیدا ہو، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی گلے بعد میں ماں باپ سے کرنے کہ آپ نے اس طرح کی لڑکی دیکھی تھی، ایسا گھرانا تھا، وہ ایک بار دیکھنے کے بعد ماں باپ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کے لیے بڑا مشکل محاذ ہے، کسی بھی لڑکے، خاص طور پر جو لڑکیاں پردہ کرتی، فیس کور کرتی ہیں، وہ کس طرح سے کسی کے سامنے، کسی لڑکے کے سامنے اپنے فیس کو کھول دیں، ان کے لیے بہت مشکل موڑ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلا کام لڑکی کو دکھانا ہے، کہ لڑکی کا باپ بھی آ جائے، کہ آخر وہ اس کا باپ ہے، چچا بھی آ جائے، بھائی بھی آ جائے، اور بہنوئی بھی ہو، اور ساتھ میں اور بھی لوگ ہوں، وہ کوئی یعنی کوئی محرم نہیں ہے اس کا لڑکے کے ساتھ، تو اس لیے کہ نکاح کے لیے اس کے دل کو رغبت ہو جائے، لڑکی کے کسی یعنی لڑکے کے کسی کزن کو رغبت ہو گئی یا اس کے بھائی کو رغبت ہو گئی، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو چیز جس حد کے اندر کہی گئی اسی کے اندر رہنا چاہیے۔ تو اس میں نہ تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے پورا خاندان اکٹھا ہو جائے، سب کے سامنے اسے پیش کیا جائے منگنی کے موقع پر۔ ہاں، خواتین کے درمیان بیٹھے ہوئے خواتین تو دیکھ سکتی ہیں، خواتین کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن لڑکے اور لڑکی کی ملاقات ایک کسی محرم کی موجودگی میں اس طرح سے ضرور ہو جائے جس کی وجہ سے یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں، تھوڑی سی بات چیت بھی آپس میں ہو جائے، اور یہ ہے کہ انہیں پتہ بھی لگ جائے کہ آپس میں ہماری کشش ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بالکل چھوٹی سی ملاقات میں بھی ڈیسیژن کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ لڑکے بھی بعد میں گلے نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کس نوعیت کا فیصلہ کیا تھا اور ہمارے لیے اب گھر بسانا ممکن نہیں، اور یعنی اس حد تک بھی گلے ہوتے ہیں کہ مجھے تو اس کی آواز ہی اچھی نہیں لگتی، اور مجھے تو اس کی فلاں چیز اچھی نہیں لگتی، فلاں نہیں لگتی، وہاں بات بھی ہو جائے گی اور شکل بھی دیکھ لیں گے، اور یہ ہے کہ اس میں لڑکی بہت زیادہ، یوں بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ بن سنور کے سامنے آئے گی، چہرہ جو ہے وہ سامنے ہوگا، باقی تو اسی طرح سے باقی بدن کو وہ نمایاں نہیں کرے گی۔ سیدنا محمد بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے کھجوروں کے باغ میں دیکھ لیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہو کر بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی صحابی ہونے کے باوجود آپ اس کو دیکھنے کے لیے چھپے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب اللہ تعالیٰ
کسی شخص کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالیں تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں ترمذی کی روایت ہے کہ اس عورت کو دیکھ لو، تم دونوں کے درمیان محبت قائم رکھنے کے لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا. اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے منگنی کا ارادہ کرے تو اپنی منگیتر کو دیکھ لے. اور ہمارے یہاں جب اس کا مجھے حیرت ہوتی، میں جب اردو میں حدیث کی شرح بھی دیکھتی ہوں تو ترجمے میں خصوصی طور پر لفظ شامل کرتے اگر ممکن ہو تو دیکھ لیں، یعنی تاکہ نہ ہی دیکھنے دکھانے کا عمل ہو. حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور آپ جانتے ہیں میں نے ابتدا بھی اسی سے کی تھی، الامر یفید الوجوب. جیسے نکاح کرنا واجب ہے نا، اسی طرح سے نکاح سنت ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا نکاح کروایا. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسی طرح سے لڑکی کو دیکھ لینا بھی حکم ہے، لڑکی کو دیکھ لینے کا بھی حکم ہے. اور الامر یفید الوجوب، کہ امر یعنی حکم جو ہے وہ واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ دیکھیں، اگر آپ سارے لوگ ارادہ کر لیں کہ ہمارے ارد گرد جتنی شادیاں ہوں ہم اس میں ضرور گھر والوں کو تلقین کریں گے کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں دکھا دیں، تو سنت کے مطابق کس طرح سے اجر پائیں گے نا، کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں اگر دیکھنے کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاشرے کو پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سارے مسلمانوں کو، اور ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. نکاح شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جو آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اس کو چاہیے کہ باقی ایمان کے بارے میں یعنی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی دین میں کیا حیثیت ہے. مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو جو جائز قانونی نکاح کے توسط سے قائم ہوتا ہے اسے نصف ایمان قرار دیا گیا. کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم اگر اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کسی غیر کے ساتھ معاملہ کرو تو کیا اس پر پکڑ ہوگی؟ یعنی اگر نکاح کے علاوہ کسی اور طرح کا تعلق قائم کیا جائے، اگر اس پر اتنی شدید سزا ہے تو نکاح کے تعلق کو رب کے لیے اختیار کیا ہے نا، تو رب کے لیے جو تعلق اختیار کیا جائے اس کی چاہت، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے بنائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، تو اس پر کتنا بڑا اجر ہے کہ جیسے نماز کا عمل ایمانی عمل ہے، جیسے روزہ ایمانی عمل ہے، جیسے زکوٰۃ ایمانی عمل ہے، جیسے حج ارکان اسلام میں سے ہے، ایسے ہی نکاح کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ نکاح یا شادی کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ گویا کسی نے اپنے نصف ایمان کو مکمل کر لیا. اب باقی نصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تقوی، اس کے خوف کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو الحمدللہ کہ یہ ایسا دین ہے جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ باہمی تعلقات کو کس بنیاد پر استوار ہونا چاہیے اور اس کا دین میں کتنا بڑا درجہ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک